مصر کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ علاقہ جو ہے وہ موجود ہے، ابھی وہ کھنڈرات، ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ تو وہ بستیاں اسی سرزمین کے اوپر، تو اللہ کریم نے جس وقت ان میں خرابیاں بڑھنے لگی، ظلم بڑھنے لگا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کر دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سبحان اللہ، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ کیوں؟ اخاہم شعیبا، اخاہم، اللہ کریم نے انس اور محبت کو ظاہر کیا ہے انہی کے بھائی کو، جس طرح بھائی کے دل میں بھائی کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی پیغمبر کے دل میں قوم کی محبت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا مدین والوں کی طرف۔ دوسرا معنی امام زمخشری نے کیا ہے کہ یہاں پہ مدین والوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ کریم نے بھائی کا لفظ بولا ہے، لیکن جہاں پہ ایکا والوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھائی کا لفظ بولا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایکا والوں کی طرف شعیب پیغمبر کو بھیجا، بے شک بے شک، وہاں پہ اخا کا لفظ ذکر کیا نہیں ہے۔ مانا کیا کہ شعیب پیغمبر مدین والوں میں سے ہیں، انہی کے بھائی ہیں، نسب کے لحاظ سے بھی خون کے لحاظ سے بھی شعیب پیغمبر قبیلہ مدین سے ہیں۔ اے من جنسہم، اے من انفسہم، اے من قبیلتہم، انہی کے قبیلہ میں سے، انہی کی بستی کے رہنے والے، انہی کے نسب اور حسب و قرآن نے لفظ بولا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ سبحان اللہ، جو تمہارے ارد گرد جو سو جائیں ان کو خود ہی اٹھایا کرو اللہ کے بندوں۔ سبحان اللہ، میں اٹھاؤں تو پھر مردوں والا مسئلہ آ جانا ہے درمیان میں، تو اس لیے تم خود ہی اٹھا دیا کرو، جو سو جائے اس کو کوئی سمجھ آتی۔ یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنی مشقت سے آیا ہے مسجد میں، اگر کچھ فائدہ لے کے نہ جائے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے، ہمارے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ ایک آدمی نے اتنی تکلیف کی کہ گرمی کے موسم میں مسجد میں بھی آئے، پھر کچھ سیکھے بھی نہیں، واپس ویسے چلا جائے تو کیا فائدہ جمعہ پڑھانے کا؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، اللہ کا نام ہے، جاگ کے اور کچھ سمجھ کے جاؤ، ایسے فضول چلے جانا جمعہ پڑھ کے یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جمعے کا حق آدمی کو ادا کرنا چاہیے کہ جو آئے وہ کچھ نہ کچھ مانا تو سمجھ کے جائے، اگر ایسے ہی آئے 0 میٹر دماغ لے کے واپس چلا جائے کیا فائدہ؟ پھر تو آدمی ادھر ادھر بھی کہیں گزار سکتا ہے۔ جمعے کا مسئلہ کیا ہے؟ نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا جب اذان جمعہ ہو جائے دوڑ کے آؤ۔ جمعہ کا جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تمہاری اجتماعیت کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے، جمع ہو کے کوئی اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے کوئی سیکھ کے جاؤ۔ تو یاد رکھو جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، کوئی معنی سمجھتا ہے، پتہ ہے شریعت کیا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں میری عبادت چھوڑ دو، یہ جو بندے بیٹھے ہیں ان کے حق میں خدا کے سامنے دعا کرتے رہو۔ اتنا بڑا مقام ہے جمعہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کلام کو سننا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، فَاسْتَمِعُوا کا مطلب اللہ یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہوتا ہے پورے حواس کو حاضر کر کے۔ سین اور تا طلب ماخذ کے لیے ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ذرا برابر تمہارا خیال ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سبحان اللہ، مدین والوں کی طرف، اس قبیلے کی طرف ہم نے شعیب پیغمبر کو نبی رسول بنا کے بھیجا۔ اس نبی نے آتے ہی دعوت کیا دی ہے۔ پیغمبر کی پہلی دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر اس چیز کا ہوتا ہے جو بڑی اہم ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، اس کو پہلے نمبر پہ لایا جاتا ہے۔ 10 لڑکے اگر کلاس میں ہوں، اس میں ایک لڑکا فرسٹ آ گیا تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جو فرسٹ آیا وہ آگے آ جائے، اس کو پہلے انعام دیا جاتا ہے نا۔ تو 7 چیزیں قرآن نے ذکر کی، فرمایا سب سے پہلے فرسٹ دعوت جو ہے، فرسٹ لائے ہیں، سب نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہی دعوت دی ہے۔ سارے معاملات تھے، سارے مسئلے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعوت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی ہے، اور سب سے اعلیٰ اور اہم دعوت تھی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 مقام پہ یہ لفظ آئے گا۔ یہاں پہ آیا سورۃ اعراف میں، اللہ ایک دفعہ کیوں قرآن نے ذکر نہیں کیا؟ جہاں پہ شعیب پیغمبر کی دعوت کا ذکر ہے پہلے یہی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، اب سورۃ ہود میں آؤ، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سبحان اللہ، یہی دعوت۔ سبحان اللہ، آگے پھر سورۃ عنکبوت میں یہی دعوت دی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہود 84 نمبر آیت، اور سورۃ عنکبوت یہ دیکھنا 36 نمبر آیت ہے۔ یہ 3 مقام پہ اہم دعوت کا ذکر کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ فرمایا ہے۔ اب کیا یہ صرف شعیب علیہ السلام نے دعوت دی ہے؟ شعیب علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں، اب قرآن اٹھا کے دیکھو، بس 2-3 انبیاء کی دلیل کے طور پہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ بھی موجود ہے جہاں پہ عادی لوگ آباد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عادیوں کو آ کے یہی دعوت دی۔ اس کے بعد مدائن صالح جو مدینہ منورہ سے 500 کلومیٹر العلا کے شہر کے قریب سمودیوں کی بستیاں آباد ہیں، اللہ فرماتے ہیں قوم سمود کی طرف ہم نے صالح پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے آ کے دعوت کیا دی۔ سورۃ ہود دیکھو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد مدین والوں کی طرف ہم نے شعیب پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کے یہی دعوت دی ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ صرف نماز کا نام عبادت نہیں، روزے کا نام عبادت نہیں، حج کا نام عبادت نہیں، زکوٰۃ کا نام صرف عبادت نہیں۔ کیا ہے عبادت؟ طاعت الامر، طاعت العابد لامر المعبود۔ عابد جو ہے وہ معبود کے ہر حکم کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معبود کے ہر حکم کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب صرف نماز روزہ کر لیا،
جب تک عملی طور پہ کام نہ کرو گے اس وقت تک عبادت شمار ہوتی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہر حکم کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ لے زکوٰۃ نہ دے تو اس کی کوئی عبادت نہیں، زکوٰۃ دے دے روزہ نہ رکھے تو کوئی عبادت نہیں، روزہ رکھ لے باقی شریعت کے کام نہ کرے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، وہ عمل الحسن اچھا عمل شمار ہوگا۔ عبادت وہی ہے اللہ نے جو بھی تمہیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے شعائر کے اوپر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اس لیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کیا دی کہ لوگو اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب جہاں پہ بھی قرآن میں آئے گا نا عبادت تو تین قسم کی عبادت مقصود ہوگی، قولی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، ہر چیز جو ہے یہ قولی عبادت ہے۔ بدنی عبادت جہاں پہ تمہارا بدن استعمال، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، جلسہ قعدہ جو ہے یہ سارا جو ہے یہ بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت کے نظر نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ کے علاوہ اپنے مال کو کسی غیر کے نام کے تقرب کے لیے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں پہ عبادت آئے گی اس سے مراد تینوں قسم کی عبادت ہوگی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم قولی عبادت بھی اسی کی، ذکر بھی اسی کا، تسبیح بھی اسی کی کرو، نام بھی اسی کا لو۔ سبحان اللہ۔ اعبدوا اللہ، بدنی عبادت بھی اسی کی، قیام اسی کے سامنے کرو، سجدے اسی کے سامنے کرو، فرمایا اعتکاف اسی کے سامنے کرو، رکوع قیام تمہارا اسی کے سامنے ہو، نہ تو قبروں کا اعتکاف ہو، نہ درخت کا اعتکاف ہو، نہ کسی غیر کے سامنے سجدہ ریزیاں ہوں، اسی ایک اللہ کریم کے سامنے قیام، رکوع، سجدے کرو۔ تو فرمایا مالی عبادت بھی اسی کی، نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی دینے کی اجازت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اب الہ کیا ہوتا ہے؟ ہر روز آپ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، الہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں اور نماز کے 6 فرض ہیں کہ کوئی نہیں؟ سمن وکمن پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کے بندوں کیا ہے۔ اور نماز کے لیے شرط ہے وضو، وضو نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک شرط ہوتا ہے، ایک مشروط ہوتا ہے۔ شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کوئی نہیں تو نماز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اب الہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اب جو قرآن نے شرطیں ذکر کی ہیں فرمایا الہ کے لیے یہ شرائط ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ الہ ہوگا، اگر نہیں پائی جاتی تو الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب وہ 4 شرطیں پتہ کیا ہیں؟ پہلی شرط قرآن سے دلیل ہے، پہلی شرط الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ الہ کے لیے کیا شرائط ہیں تو کیا بتاؤ گے؟ اس کا زندہ ہونا۔ چلو کچھ نہ کچھ تو یاد کر کے جاؤ، الہ کا تو پتہ چلے کم از کم۔ الہ کے لیے 4 بڑی شرطیں، ایک شرط بھی اس میں سے مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے تو الہ ہو سکتا نہیں ہے، جب تک یہ 4 شرطیں جمع نہ ہوں گی تو الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ہمیشہ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے نا، تو وہاں پہ کیا لفظ ہے؟ اللہ لا الہ
الا هو الحی القیوم، زندہ ہوگا ہمیشہ تو الہ ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، فرمایا وہ السمیع ہو، وہ کیا ہو؟ سننے والا ہو۔ کوئی بلائے، کسی لغت میں بلائے، کہاں سے بلائے، اس کی سماعت میں کبھی فرق نہ آئے، اور نہ اس کی سماعت میں کوئی حاجز ہو، کوئی رکاوٹ ہو۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی سماعت کمزور ہو گئی، یہ کمزوری عیب ہے، عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے۔ الہ کے لیے پہلی شرط کہ ہمیشہ زندہ ہو، دوسری شرط کہ السمیع، ہمیشہ سننے والا ہو، تیسری شرط البصیر، وہ ہمیشہ دیکھنے والا، اس کی بصارت میں ضعف نہ آئے، اس کی بصارت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی قلت نہ ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ القدیر، جو عبادت کرنے والا ہے، جو مانگ رہا ہے، کم از کم قادر تو ہو دینے کے اوپر۔ اگر یہ چار شرطیں نہ ہوں تو الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک دیکھو، یہ چار شرطیں سوائے اللہ کے کسی اور میں پائی جاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے الہ لفظ جو ہے وہ تین ہے، لیکن اس کا معنی پورا قرآن ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے آ کے ان کے نرگٹ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق، یہ نہ تو زندہ ہیں ہمیشہ، وہ تو مر چکے ہیں، اور نہ یہ سنتے ہیں، اور نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ تمہاری کوئی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اللہ کریم الہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وہ کیسا الہ ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی خلل آتا نہیں ہے۔ انسان زندہ ہے، جنات بھی زندہ ہیں، ملائکہ بھی زندہ ہیں، یہ کوئی بھی تم میں سے اپنی حیات سے زندہ نہیں ہے، کوئی تم میں سے اپنی حیات سے زندہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں حیات دی ہے، تمہاری کسی کی اپنی حیات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں زندگی دی ہے تو تم زندہ ہو، جب وہ چاہے گا وہ حیات کو سلب کرے گا تو نام موت بن جائے گا، جب موت آ جائے تو حیات ختم ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی حیات سے زندہ تو فرمایا الحیو، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ اپنی حیات سے زندہ ہے، وہ زندہ ہے اپنی حیات سے۔ اس نے ساری دنیا کو حیات دی ہے، لیکن ساری دنیا نے اس کو حیات، وہ زندہ ہے اپنی حیات سے، تم زندہ ہو اس کی دی ہوئی حیات سے، اس لیے جب چاہے وہ حیات کو واپس کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا۔ تو الہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ الحیو، وہ ہمیشہ زندہ ہو اور وہ اپنی حیات سے زندہ ہو، اس کو کسی نے زندگی نہ دی ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ لا الہ الا هو السمیع البصیر، او لوگو وہی الہ ہمیشہ سننے والا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ الذی یسمع ضجیج الاصوات بمختلف اللغات
على تفنن الحاجات من اقطار الارض والسماوات. یہ 4 شرطیں ہیں سمیع کے لیے. یسمع ضجیج الاصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات من اقطار الارض والسماوات. امام غزالی نے معنی کیا ہے یسمع ضجیج الاصوات. وہ جب تو بولتا ہے تو تیری بولی وہی سمجھتا ہے جو تیرے علاقے کا آدمی ہے، کوئی دوسرا سمجھتا. پھر ایک آدمی کی زبان فصاحت سے چلتی نہیں، رک رک کے چلتی ہے، وہ بھی کوئی بندہ نہیں سمجھتا. تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے جس کی آواز، زبان تو ہلتی ہے، آواز نکلتی ہے، لیکن الفاظ بھی نکلتے. جو آدمی اخرس جو ہوتا ہے، گونگا جس کو کہتے ہو، گونگا، اس کی زبان تو ہلتی ہے، آواز بھی نکلتی ہے، لیکن اس کے کلمات تم سمجھتے. تو امام غزالی فرماتے ہیں یسمع ضجیج الاصوات، اور جس کی بولی زبان کلمات کوئی نہ سمجھے وہ سمیع سمجھتا ہے. بمختلف اللغات، کوئی عربی میں بلائے تو وہ سمجھے، کوئی اردو میں بلائے تو سمجھے، کوئی انگلش میں بلائے تو سمجھے، کوئی فارسی میں بلائے تو سمجھے، کوئی ہندی، ترکی، عبرانی، لاطینی، اسرائیلی میں بلائے، کوئی پشتو میں بلائے، کوئی کسی زبان میں بلائے. بے مختلف اللغات، ہر کسی کی لغتوں کو بیک وقت سمجھے. اگر انسان بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، جنات بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، ملائکہ بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، پرندے بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، جمادات بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، نباتات بلاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، درند چرند پرند حیوان بہائم انسان جن ملائکہ ساری دنیا ایک ہی لمحے میں بلائے، مختلف لغتوں میں بلائے، مختلف حاجتوں کے لیے بلائے. وہ ہر ایک کی، ہر لغت والے کی ہر حاجت کو ایک ہی لمحے میں سب کی آوازوں کو سمجھتا ہے، سب کی آوازوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھتا بھی ہو، تیری آواز وہاں تک سنتا ہے جہاں تک تیرے آلات چلتے ہیں. تیرے آلات تیروں کے، تیرے آلات کی رسائی جہاں تک ہے تو وہاں تک سنتا ہے. جہاں پہ تیرے آلات کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی قوتیں، طاقتوں کی سماعت ختم ہوتی ہے، السمیع، اس کی سماعت وہاں سے شروع ہونے لگتی ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ البصیر، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے. آسمان کے پردے رکاوٹ کوئی نہیں، زمین کے پردے رکاوٹ کوئی نہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں رکاوٹ نہیں، سحاب اور بادل رکاوٹ کوئی نہیں. البصیر، اگر کوئی زمین کے نیچے بلائے تو اسی طرح، اگر کوئی اوپر بلائے تو اسی طرح، کوئی آسمان کے کناروں پہ بلائے تو اسی طرح. اس کے سامنے کوئی حجاب، پردہ، رکاوٹ آ سکتی. تیری بصارت ختم ہوتی ہے جس وقت تیری آنکھ کا اوپر والا پردہ تیری آنکھ پہ آتا ہے تو تیری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. اسی لیے پردہ اللہ کریم نے بنایا ہے. دیکھ، جس وقت تو آنکھ بند کرے تو تجھے نظر آتا نہیں ہے. تیری بصارت کی حد یہ ہے، ایک معمولی باریک پردہ ہے، لیکن البصیر، اس کی بصارت میں قلت اور کمی آتی، رکاوٹ، حجاب، جدار، کوئی چیز بھی. چوتھی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا هو القدیر. اگر ایک بندے کو حاجت ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اگر اس کی الہ
اگر حاجت کو پورا ہی نہ کر سکے تو الہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں القدیر، کوئی بلانے والا ہو میں اس کی حاجت کو پورا کرنے پہ مکمل طور پہ اپنی قدرت سے قادر ہوں. بے شک بے شک بے شک. اگر ایک بادشاہ علاقے کا جو ہے اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، وہ ساتھ والے ملک سے تعاون مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ قادر نہیں ہے، اس لیے دوسرے ملکوں سے تعاون مانگے. اللہ فرماتے ہیں انہ هو القدیر، اور میں ساری دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قادر ہوں اپنی قدرت سے. مجھے حمایت لینے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ جب تک 4 شرطیں جمع نہ ہوں اس وقت تک الہ ہو سکتا. اسی لیے شعیب پیغمبر نے دعوت کیا دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ الوہیت کے دلائل پیش کیے. صرف دلائل نہیں، اللہ نے تم سے پوچھا ہے، جیسے آدمی پوچھتا ہے نا بتا کہ یہ معاملہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کیا ہے. خدا کے سوالوں کا پتہ ہے، 14 چیزیں قرآن نے ذکر کی ایک ہی مقام پہ، اور 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے تم سے. اگر یقین نہ ہو تو جا کے خود جا کے دیکھنا. 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، پہلا صفحہ ہے اس کا پورا صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوالات کیے ہیں، اور 5 سوالوں میں آگے 14 چیزوں کو شمار کیا ہے قرآن نے. اور ہر سوال کے بعد اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اب کیا اللہ کے سوالوں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ بس اب الہ کے ذرا سوال سمجھو، پھر آگے تمہیں صحیح طریقے سے معنی سمجھ میں آ جائے. امن 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 بالترتیب 5 آیتوں میں یہ لفظ آئے گا پورے قرآن میں. یہ صرف یہی مقام ہے، 20واں سپارہ اس کا پہلا صفحہ جا کے دیکھنا. 5 مقام. امن اصل میں کیا تھا؟ آمن، حمزہ استفہام کے لیے کون ہے بتاؤ نا کون ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل کو ذکر کر کے آخر پہ پھر فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے؟ اب قرآن نے جو سوال کیے ہیں وہ کتنے اہم سوال ہیں، وہ ہر دنیا کا انسان ان سوالات کو سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں 14 اللہ کے علاوہ کوئی بھی کر سکتا نہیں ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ فرماتے امن خلق السماوات والارض، او مجھے بتاؤ اولاد آدم والو، بتاؤ نظر من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض. دوسری چیز وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے لکم لام فائدے کے لیے، کم ضمیر جمع خطاب پوری دنیا کے لیے. اللہ فرماتے ہیں او میں نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا، لکم تمہارے فائدے کے لیے. بتاؤ نہ کون نازل کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اسی بارش کے ذریعے سے رنگ و رنگ کے باغات تیری زمین میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ حدائق ذات بہجت ذات وقار وعز. تو نے دیکھا نہیں
ایک پانی ہے یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی ہے، لیکن زمین سے کسی جگہ پہ مالٹے کا پودا ہے، اس کی رنگت اور ہے، کسی جگہ پہ آم کا پودا ہے، اس کی رنگت اور ہے، کسی جگہ پہ انار کا پودا ہے، رنگت اور ہے، کسی جگہ پہ سیب کا پودا ہے، رنگت اور ہے، کسی جگہ پہ کیلے کا پودا ہے، رنگت اور ہے، کسی جگہ پہ کھجور پیدا ہوتی ہے، رنگت اور ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجت، یہ سارے باغات کو پیدا کرنے والا، پھر ان کے اوپر پھل لگانے والا، پھر ان کے اوپر رنگت کا خول چڑھانے والا، پھر ان کے اوپر اپنی قدرت سے ذائقہ بھرنے والا، پھر ان کے اندر اپنی مٹھاس کو لانے والا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، سبحان اللہ، سارے بھی مل جاؤ تو فرمایا ایسے باغات پیدا کرنے کی طاقت۔ یہ چار چیزیں ذکر کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، سبحان اللہ، بتاؤ سبحان اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے؟ یہ چار چیزیں الہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر الہ ایک ہے، پھر عبادت کا حق بھی اسی کا۔ جس طرح یہ پیدا کوئی نہیں دوسرا کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی کوئی دوسرا ہو سکتا۔ الٰہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں قوم کیوں منحرف ہوتی ہے، کیوں دوسرے راستوں پہ چلنا شروع کر دیتی ہے، کیوں میں خدا کی معبودیت کو چھوڑ کے غیروں کی طرف کیوں جانا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ چار دلائل ذکر کی، اس سے بعد والی آئے امن پہلے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، پھر اللہ کریم نے فرمایا امن جعل الارض قرارا والسماء بناء امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا۔ امن او کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ آدمی کسی سے پوچھتا ہے نا وہ بتا نا وہ کون آدمی ہے جس نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، بتا ذرا کیا کرے گا، بتا ذرا میں اس کی ایسا ایسا کر دوں۔ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کریم حلم اور بردباری سے تم سے سوال پوچھ رہے ہیں، امن کون ہے ذرا بتاؤ، انبیاء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، علماء کا گروہ، او فقیروں کے گروہ، او بادشاہ، وزیر، امیر، غریب، فقیر، صغیر، کبیر، مذکر، مؤنث، بوڑھا، چھوٹا، ملک، کنگ، پرائم منسٹر، بادشاہ، بڑا، امیر، کبیر، چودھری، وزیر، ذرا بتانا امن جعل الارض قرارا، جس زمین پہ تو چلتا ہے اس زمین کو ثابت کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، جعل الارض قرارا، اس زمین کو ساکن کس نے کیا ہے، اس کو ثابت کس نے کیا ہے، اس کو روک کے کس نے رکھا ہوا ہے؟ جب میں نہ چاہوں تو کوئی زمین کو ہلانے کی طاقت، تو جب میں ہلا دوں کوئی روکنے کی طاقت۔ زلزلت الارض زلزالہا، جب میں ہلا دوں تو روکنے کی طاقت، تو جب تک میں ثابت رکھوں کوئی ہلانے کی طاقت۔ امن جعل الارض قرارا، ذرا مجھے بتا جس زمین پہ تو پاؤں مار کے چلتا ہے اس زمین کو تیرے لیے ساکن اور ثابت مضبوط کس نے کیا ہے؟ قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان سے تیری فصلوں کو پانی پہنچانے کے لیے نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ سبحان اللہ، وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے بڑے بڑے پہاڑ لگا دیے، میخیں لگا دیے، وہ سایہ بھی لیتا ہے، پہاڑوں سے سایہ بھی لیتا ہے، پہاڑوں سے لوہا بھی لیتا ہے، پہاڑوں سے سونا بھی لیتا ہے، پہاڑوں سے نمک بھی لیتا ہے، یہ ساری صنعتیں پہاڑوں سے لیتا ہے۔ وجعل لها رواسی، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ، وجعل بین البحرین حاجزا،
دو سمندر مل کے چلتے ہیں مجمع البحرین، دو دریا مل کے چل رہے ہیں، ان دو دریاؤں کے پانی، ایک کڑوا پانی ایک میٹھا پانی ہے، ایک کی رنگت اور ہے دوسری کی رنگت اور ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، ان دو پانیوں کے درمیان میں نے اپنی قدرت کا باریک پردہ لگایا ہے، وہ تو نہ تو مولوی کو نظر آتا ہے، نہ پیر کو نظر آتا ہے، نہ کسی جن کو نظر آتا ہے، نہ کسی بڑے امیر کبیر صغیر کو نظر آتا ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، ان دو پانیوں کے درمیان میں نے اپنی قدرت کا پردہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ چار چیزیں اس آیت میں ذکر کی، پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، سبحان اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتانا کون ہے الہ؟ کیا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ان چار چیزوں میں میرا کوئی شریک ہو، کوئی حصے دار ہو، کسی نے میرے ساتھ تعاون کیا ہو، یا میرے ساتھ اپنی لیبر بھیجی ہو، یا کوئی مشورہ دیا ہو، یا کوئی حمایتی ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی اور الہ ہو سکتا نہیں ہے، نہیں ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی جانتے نہیں ہے۔ دو چیزیں۔ تیسرا امن دیکھ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تتذکرون۔ امن یہ بالترتیب آیتیں آ رہی ہیں۔ امن یجیب المضطر، یہ ہے الہ کا معنی قرآن دے رہا ہے۔ یجیب المضطر، کون ہے مصیبت زدہ کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون ہے اس کی غم زدہ حالت کو دیکھنے والا؟ کون ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، اذا دعا، اذا دعا، قرآن کہتا ہے اذا دعا ہو، جب بھی وہ بلاتا ہے، چاہے صبح کو بلائے، شام کو بلائے، رات کو بلائے، اندھیرے میں بلائے، سویرے میں بلائے، گرمی میں بلائے، سردی میں بلائے، پہاڑوں کی غاروں میں بلائے، سمندر کی موجوں میں بلائے، موج کی فرمایا فضاؤں میں بلائے، ہواؤں میں بلائے، اس کی ندائیں اوپر پہنچتی رہتی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اذا دعا، اس کو فکر نہیں ہوگی کہ کہیں میرا معبود مشغول نہ ہو، میرا معبود سویا نہ ہو، میرا معبود غافل نہ ہو، میرا معبود دور نہ ہو۔ جتنے بھی دنیا کے معبود ہیں وہ تو غافل ہیں، وہ معبود ہو سکتے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو مر چکے ہیں، وہ دیکھنے جاننے سننے کے قابل، وہ تمہاری حاجات کو پورا کرنے کے قابل۔ اذا دعا ہو، تو جب بھی بلائے، جب بھی بلائے، چاہے تو کشتی کی موجوں میں، دریا کی طغیانیوں میں ہو، یا فرمایا صحرا کی تپتی ریت کے اوپر تو ہو، یا تو فضاؤں میں ہو، یا تو ہواؤں میں ہو، یا تو جدھر بھی ہو، جب بھی ہو، جس موسم میں بھی ہو، جس ٹائم میں بھی ہو، اذا دعا، جب بھی تو بلائے تو وہ الہ کا کام کیا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تیری مصیبت کو کھولنے کے قادر ہے، بے شک، بے شک۔ وہ تیری مصیبت کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تجرد من الدنیا فإنک انما خرجت من الدنیا فأنت مجرد، کہتا ہے پیروں کا لباس اتار دے، او غیروں کا لباس اتار دے،
قبروں کے طواف والا لباس اتار دے، مزاروں کے اوپر جانے والا لباس اتار دے، خالی ہو جا، جس طرح ایک کفن میں تو نے صرف جانا ہے، جس طرح کہ تو نے کفن میں جانا ہے، او غیر اللہ کے لباس اتار دے، صرف ایک الہ کا سہارا لے، ساری دنیا کو چھوڑ دے لیکن ایک الہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا؟ فرمایا اس کے بعد جس کو چاہے وہ زمین پہ خلیفہ بنا دیتا ہے، زمین کے اوپر خلافت بھی اس نے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ یہاں پہ بھی چار چیزیں قرآن نے پھر ذکر کی، یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا لوگ بڑی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہم دلیلیں زیادہ دیتے ہیں لیکن لوگ نصیحت کم لیتے ہیں، ہم دلائل کثرت سے بیان کرتے ہیں لیکن سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ امن، ابھی چوتھی دفعہ اللہ کریم فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ سبحان اللہ، إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ یہ دلائل ایسے ہیں جس کا اقرار کافر بھی کرتا ہے۔ بے شک بے شک، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستے دکھاتا ہے؟ یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بشرم بین یدی رحمت، کون ہے؟ فرمایا جو باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ سبحان اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ نا یہ کام کرنے والا کون؟ تو فرمایا جس طرح یہ کام کوئی دوسرا کر سکتا نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ تو بلند ہے، اس کا نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی پیر فقیر شریک ہے۔ تعالی اللہ، او تعالی جدک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربہ، معنی کیا ہے؟ تعالی جدک، واہ، تعالی جدک۔ یہاں پہ فرمایا تعالی عما یشرکون، تعالی جد، معنی کیا ہے کہ تو اتنا بلند ہے، اللہ، تعالی اللہ، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اللہ تیری بلندی کے لیے کلمات کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ، سبحان اللہ، آتا کہ کوئی نہیں، سبحان اللہ، ولا الہ ولا الہ غیرک۔ یہاں پہ فرمایا سبحان اللہ وتعالی اللہ، اتنا بلند ہے، نبی بلند ہے لیکن تجھ سے نیچے، ملائکہ بلند ہیں لیکن تجھ سے نیچے، جنات بلند ہیں لیکن تجھ سے نیچے، اولیاء بلند ہیں لیکن تجھ سے نیچے، ساری دنیا ادنا ہے،
ساری دنیا ادنا ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ تو چاہے تو بلند ہے، تیری بلندیوں کے مقابلے میں کوئی آ سکتا؟ سبحان و تعالی اللہ عما یشرکون۔ اللہ تو شریکوں سے بلند ہے، تیرا کوئی شریک بھی کوئی نہیں۔ پانچویں مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے امن یبدأ الخلق۔ قرآن دیکھو گے کہ نہیں جا کے؟ اگر اعتبار نہ ہو تو جا کے دیکھ لینا، 20واں سپارہ پہلا اس کا صفحہ۔ یہ قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پہ 5 دفعہ امن آیا ہے اور ہر آیت کے بعد اِلٰہ مع اللہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پڑھے ہو وہ تو دیکھ لینا، وہ قرآن کھولنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر پڑھنا نہ بھی آئے، صرف قرآن کھول ہی لو تو اس کا ثواب بھی فرمایا پورے دن کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے دل میں نیت ہو اور محبت ہو اللہ کی کتاب سے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں بتا تیرے باپ کی ابتدا کس نے کی اور تیری ماں کی ابتدا کس نے کی؟ غیروں کا خیال نہ کر، جس نے تیری ماں اور باپ کی ابتدا کی ہے اسی کا تو خیال کر۔ بے شک، بے شک۔ امن یبدأ الخلق، اور مخلوق کی ابتدا عدم سے وجود میں کون لایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدا کس نے کی ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ثم یعیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیدا بھی اسی نے کیا، موت بھی اسی نے دی، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہی لٹائے گا۔ ثم یعید امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہ مع اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تجھے آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، اگر تیرا رزق الہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے تیرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو بھی اس کی عبادت صرف اپنے ہاتھ میں رکھ، صرف اسی کی عبادت کر جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ۔ آخر پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یا سورج ہو یا چاند ہو یا آگ ہو یا گائے ہو یا مڑی ہو یا بت ہو یا صنم ہو یا مثل ہو یا کوئی قبر ہو یا مٹی ہو یا گھوڑا اندر دفن کیا ہو یا خچر دفن کیا ہو یا کوئی گھوڑے شاہ ہو۔ اب آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ گھوڑا بھی کبھی شاہ ہوتا ہے؟ یہ تو ویسے شاہ لوگ جو ہیں ان کی اہانت ہے کہ نہیں؟ بندہ بھی شاہ اور گھوڑا بھی، ایک اور کھوتے شاہ بھی ہے۔ اب جو قوم الہ کا دروازہ چھوڑ دے پھر وہ گدے اور خچر اور گھوڑوں کے سامنے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، قبروں کے اندر ہیں یا باہر ہیں، جو بھی ہیں، پہلی چیز کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں ہے، وہ سننے والے، وہ دیکھنے والے، وہ کسی کام کرنے کے اوپر قادر بھی۔ یہ 4 شرطیں کوئی نہیں تو پھر عبادت کیوں؟ یہ 4 شرطیں کوئی نہیں تو وہ معبود بھی ہو سکتے، تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے کرنی ہے تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او لاؤ نا اپنے مولوی کو گریبان سے پکڑ
اپنے پیر کو پکڑ، اپنے علامہ فہامے کو پکڑ۔ تو کہتا ہے کہ نبی کے نام کی نظریں دو، نبی کے قبروں کا طواف کرو، پیروں کی قبروں کا طواف کرو، ان کے نام کے بکرے چھترے دو، ان کے نام کی 11ویں نظر نیازیں دو۔ فرمایا پکڑو اس ظالم کو، پوچھو ہاتو برہانکم، اوے ہمیں کوئی دلیل تو دے، ہم کیوں ان کی عبادت کریں؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہونا اگر سچے ہو تو دلیل تے دو، اگر دلیل ہو صرف دعووں سے کام نہیں چلتا، اگر دلیل ہو پھر تو عبادت کرو، اگر دلیل کوئی نہیں تو پھر عبادت بھی کوئی نہیں۔ اور زندہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت نہ کرو۔ اب دوسرا مقام دیکھو قرآن میں، یہ بھی جو ہے 20واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر 2 سوال کرتے، بس 3 سوال اور سن لو تو چھٹی۔ قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پورا الہ سے بھرا ہوا ہے، اب جدھر بھی جاؤ الہ جو ہے اللہ تعالیٰ چیلنج کو بھیجتا ہے۔ قل کہ میرے پیغمبر ارائیتم ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، اگر میں قیامت تک رات کے اندھیرے کو بھیج دوں، قیامت تک اگر میں رات کا اندھیرا کر دوں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء فلا تسمعون۔ او بتاؤ نہ کون ہے دنیا میں کسی نے ماں کو جنا ہے، یأتیکم بضیاء جو تمہیں دن کا اجالا لا کے دے، من الہ غیر اللہ کون الہ اللہ کے علاوہ۔ پھر اسی آیت کے بعد دوسرا چیلنج، قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ فرمایا اگر میں رات تک سورج کو لمبا کر دوں، یا فرمایا پوری ہمیشہ کے لیے میں سورج کو کھڑا کر دوں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں پورا قیامت تک دن کو لمبا کر دوں، سورج کو نوک پہ کھڑا کر دوں، ہلنے کی طاقت نہ ہو، اگر میں سورج کو روک دوں تو سورج کی کیا جرت ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہل سکے۔ اللہ فرماتے اگر میں یوں دوپہر کے ٹائم پہ کھڑا کر دوں آسمان کے اوپر، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی الہ جو تمہیں رات لا کے دے، یاتیکم بلیل، اگر میں رات ختم کر دوں تو تمہارے سکون بھی ختم ہو جائیں۔ تیسرا چیلنج، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔ سخت بات ہے قرآن نے کی، فرماتے ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تیرے چلتے چلتے تیرے کانوں کی قوت سماعت کو میں بند کر دوں، تو آرام سے چل رہا ہے، تیرے چلتے چلتے میں کانوں کی قوت سماعت کو سلب کروں، اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، تیری آنکھیں کھلتی ہوں لیکن پیچھے سے نور کو میں روک دوں، ختم علی قلوبکم، اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔
تیرے دل کی دھڑکن کو اچانک میں بند کر دوں، مہر لگا کے، اپنی قدرت سے مہر لگا کے تیرے دل کی حرکت اور جنبش اور بند کر دوں، تو فرمایا من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ الہ جو تیرے بند شدہ دل کو دوبارہ حرکت تو دے؟ جس کی روشنی آنکھوں والی میں بند کر دوں، ساری دنیا کو جمع کر۔ اللہ فرماتے ہیں یاتیکم، کوئی ہے الہ جو تیری آنکھوں کی بصارت کو واپس لوٹائے؟ کوئی ہے الہ جو تیری قوت سامعہ کو واپس لوٹا دے؟ لیکن فرمایا یاتیکم بے، ساری دنیا کو آوازیں دے لے، لیکن لا الہ، کوئی بھی الہ۔ فَأَنَّا تُوفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن کہتا ہے او ظالموں کدھر جاتے ہو، کدھر بہک جاتے ہو، کدھر گھومتے پھرتے ہو؟ فَأَنَّا تُوفَكُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، او کدھر پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہو، کدھر زندوں مردوں کے دروازوں اور قبروں پہ جا رہے ہو؟ وہ تو سارے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم ہمیشہ زندہ ہے، اس کا زندہ کا دروازہ چھوڑ کے این تذہبون، او کدھر جا رہے ہو؟ ادھر خیر کوئی نہیں، او کدھر جا رہے ہو؟ ادھر شر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ شیطان کے پیچھے جا رہے ہو، رحمان کا دروازہ کھلا ہے، جن کی طرف تم جاتے ہو ما یملکون من قطمیر، اور وہ تو کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کا بھی ان کے پاس اختیار۔ اسی لیے شعیب پیغمبر نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اس الہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق۔ آگے تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ